میں یادوں کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، میں گزرے پل کو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ اب جانے کون سی نگری میں آباد ہے جا کر مدت سے، میں دیر تک جاگوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ وہ پل بھر کی ناراضگیاں اور مان بھی جانا پل بھر میں، اب خود سے بھی روٹھوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرتے، رابطہ تو رکھتے ہیں، تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں۔ جو تمہارے اپنے ہوں، تم سے پیار کرتے ہوں، ان کا حال کیسا ہے کچھ پتہ تو رکھتے ہیں۔ دوستی کے رشتے کو توڑتے نہیں ایسے، روٹھے دوستوں سے بھی واسطہ تو رکھتے ہیں۔ ہمارے رشتے، ہماری چاہتیں، ہماری نفرتیں اس لیے دیر پا ہیں کہ ہم انہیں الفاظ میں ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ کسی کو دوست کہہ دینے کے بعد ہم اس کی جفائے وفا نما کو برداشت کرتے ہیں۔ دوستی کا جذبہ اندر سے کئی دفعہ زخمی ہوتا ہے، لیکن ہم جذبوں کے سرد ہونے کے باوجود لفظ دوستی کو نبھاتے ہیں۔ الفاظ ہمارے تعلقات کو استقامت بخشتے ہیں۔ ہم رشتوں کو اس لیے بھی قائم رکھتے ہیں کہ انہیں رشتہ کہہ دیا جا چکا ہے، کہہ دینا ہی قیام ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے، اگر اسلام کا مفہوم سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے مہر ثبات لگ جاتی ہے۔ آرزو کا پیدا ہونا فطری بات ہے، انسانوں میں آرزوئیں پیدا ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی آرزو شکست آرزو تک سفر کرتی ہے، کوئی آرزو انسان کو بے نیاز آرزو کر دیتی ہے، کوئی آرزو اسے کو بکو پھیراتی ہے، کوئی آرزو اس کو اپنی ذات کے روبرو لاتی ہے، اور کوئی آرزو اسے خوش قسمتی سے سرخرو کر دیتی ہے۔ کون سی آرزو کیا کرتی ہے اس کا علم انسان کو ہونا چاہیے، ورنہ آرزو جگر کا لہو بن کر خون کا آنسو بنے گی۔ ہم مواقع دیتے ہیں اور مواقع در مواقع دیے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا ٹھیک، صرف اسی وجہ سے کہ دوسرا انسان ہمیں عزیز ہوتا ہے، مگر دوسرا انسان ان دیے جانے والے مواقع کو تاحیات کی سہولت سمجھ کر ہمیں ہی مسمار کرتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ تعلق کی تعمیر کرے۔ کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔